لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید و فرقان الحمید، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ و اصحابی۔ ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد، معزز حاضرین، عزیز اور دوستو اور پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پہ بہت ہی بڑا فضل احسان ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لا کر اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت نے ہمیں بھیجا۔ بڑا کرم یہ کیا کہ اس نے ہمیں آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ درس تصوف کی سنوری محفل میں شرکت کرنے کی توفیق خدا سے بھی نوازا۔ تو دوستو، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج یہ موقع دیا ہے کچھ سننے اور کچھ سنانے کا، اور وہ بھی بہت اچھی ساعت میں، اچھے وقت میں، 9 ذی الحجہ میں، یعنی جسے عرفہ کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، بہت سارے دنوں سے جب سے یہ لاک ڈاؤن پڑ گیا تھا، یہ فقیر کو جو ہے عوامی طور پر درس کرنے کا موقع نہ مل سکا کئی وجوہات کی بنا پر، مگر رب قدیر کی مرضی ہے، بزرگوں کی مرضی ہے، اس میں پھر بھی فضل ہوا کہ آج 9 عرفہ کے دن سے ہی شروعات ہو رہی ہے۔ 9 تاریخ سے آج پھر جو ہے شروعات ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ 9 تاریخ کیا ہے۔ دیکھیے، میں بہت ساری ٹرائی کیا، بہت ساری کوشش کیا کہ جلد سے جلد اس درس کو، تعلیم کو پھر آپ حضرات تک پہنچاؤں، آپ کی خدمت میں پیش کروں، مگر دوستو موقع نہیں مل سکا۔ کبھی تھوڑا ہوا، رک گیا، کبھی کچھ ہوا، کبھی ایسا ہوا، لیکن الحمدللہ آج میرے پیر کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، رسول پاک کے صدق و طفیل میں اللہ نے پھر توفیق عطا کی۔ تو آئیے گا دوستو بزرگوں، آج کی کڑی ہم شروع کر رہے ہیں تصوف کی۔ آج کا عنوان ہے ہمارا کامیابی۔ کامیابی کا راز کیا ہے؟ انسان کامیاب کس طرح ہوتا ہے اور کامیاب ہونے کے لیے اسے کیا رکاوٹیں ہیں، یہ آپ جاننا ضروری ہے۔ تو میں نے اسی آیت کو جو ہے خود میں عنوان جو ارشاد کیا ہے دوستو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے محبوب، آپ فرما دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ ہی کے لیے، اللہ کی خاطر ہے۔ تو دوستو، اب کامیابی کیا ہے، کامیابی کا راز کیا ہے، انسان کامیاب کس طرح ہوتا ہے، اس کو آج ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ ہر کوئی کامیاب ہونے کی تمنا تو رکھتا ہے، مگر بہت کم ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں۔ اکثریت ایسی ہے جو ناکام ہوتے ہیں، اکثریت ہے جو ناکامی کا شکار ہو جاتی ہے، مگر کم لوگ ایسے ہیں جو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو کامیابی کے لیے ہر کوئی تگ و دو میں ہے، محنت میں ہے، مشقت میں ہے، چھوٹے سے لے کر بڑوں تک، اپنے سے لے کر پرائیوں تک، ہے نا۔ ہر کوئی، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، ہر کوئی یہی چاہتے ہیں زندگی میں کہ ہم کسی بھی صورت میں کامیاب ہو جائیں۔ تو کامیابی کس طرح حاصل ہو اور ہمیں کامیابی کی رکاوٹ
کیا ہے یہ معلوم ہونا۔ تو دوستو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، کامیابی کی رکاوٹ، کامیابی کی رکاوٹ کیا ہے؟ انسان جو ہے کسی کام میں اپنے آپ کو استقامت پر رکھنا نہیں چاہتا اور اس سے استقامت نہیں ہوتا، چاہتا بھی ہے تو اس سے استقامت رہ نہیں پاتا۔ کسی چیز پر قائم رہنا، ٹھہر جانا، استقامت پر رہنا، یہی کامیابی کا راز ہے۔ کامیابی کا راز استقامت ہونا ہر کام میں، رکاوٹ استقامت کا نہ ہونا۔ جس کے اندر استقامت نہیں ہے وہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ جو استقامت پر ہے وہ کامیاب ہے، فلاح و بہبود ہے، خوش ہے، مسرت ہے، اس کی دل میں خوشی ہے۔ مگر جو استقامت پر نہیں ہے وہ ناکام ہے اور غم و اند میں ہے، پریشان میں ہے اور ذلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ کیسا حضرت؟ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں۔ دیکھو میاں، کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کوئی بھی کام چھیڑ رہے ہیں، اس سے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے مسلسل اس کے پیچھے لگے رہنا۔ چند دیر تک کیا، رک گیا، چند دن کیا، رک گیا، تو اس میں آپ کو کامیابی نہیں ہوتی۔ کامیاب ہونے کے لیے مسلسل اس پر لگے رہنا۔ آپ اب لگا نہیں ہوا، پھر کل کیا نہیں ہوا، پرسوں کیا نہیں ہوا، مسلسل اسی کام میں دوام پیدا کرنا، اسی کام پر قائم رہنا، ہمیشگی اختیار کرنا۔ قائم رہیں گے آپ، استقامت رہیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ جس کام میں استقامت نہیں ہے انہیں کامیاب نہیں ہے، اور کامیابی نہیں ہونے کی بنیاد پر اس کے اندر رنج، غم و مصیبت، پریشانی، آفات۔ کامیاب ہو گیا تو خوشی، استقامت پر رہا تو کامیابی میں خوشی، مسرت، فلاح و بہبودی ہے نا۔ تو انسان کیا چاہتا ہے؟ کامیاب ہونا چاہتا ہے لیکن استقامت پر نہیں رہتا۔ راز ہے، رکاوٹ بھی سمجھ میں۔ ایک دو مثالوں سے آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ وضاحت ہو جائے اس کی۔ پانی کا خطرہ چٹان پر، پتھر پر ایک بار دو بار پڑا تو سوراخ نہیں ہوتی، مسلسل گرتے رہا تو مسلسل وہ خطرہ چٹان پر گرتے رہا، خطرہ چھے بھلے چٹان کو بھی سوراخ کر دیتا۔ چٹان ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، ایک ایک خطرہ مسلسل گرتے 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 اس کو سوراخ کر دیتا۔ کیوں؟ استقامت ہے نا خطرے میں۔ بھلے خطرہ ہے، چٹان کو سوراخ کر دیا استقامت کی بنیاد پر، سمجھے؟ گوشت کا ٹکڑا ہے، قربانی آدی نبا، گوشت کا ٹکڑا جلدی سمجھ میں آتا۔ چمٹیاں ہیں، اب اس کو چھوٹے جانور، چھوٹا حیوان، چمٹی، بالکل چھوٹی مخلوق، چمٹی گوشت کے ٹکڑے کو اطراف سے گھیر لیے، پورے چمٹیاں سے لگ گئے، لگ کو وہ گوشت کے بڑے ٹکڑے کو چمٹیاں کھینچ کو بل تک لے جاتے۔ اب بولیں گا انہیں دیکھنے والا، اتنی چھوٹی چمٹی اتنے گوشت کے ٹکڑے کیسا لگ جاتی با؟ ارے تیرے دماغ کو ناکام کری چھوٹی سی چمٹی نہیں، سو بل کو اسے کیا کری، پکڑ کو گوشت کے ٹکڑے کو سیدھا بل تک لگ گئی کیا نہیں؟ لگ گئی۔ دیکھ با، مسلسل کسی کام میں رہنے سے چھوٹی چمٹی کامیاب ہے۔ کیا با؟ پانی کا چھوٹا سا خطرہ مسلسل گرنے سے، استقامت رکھنے سے کامیاب ہے، تو کیا اشرف المخلوق انسان استقامت پر کامیاب نہیں ہوگا؟ چھوٹی مخلوق بھی کامیاب ہے، پانی کا خطرہ بھی کامیاب ہے۔ کس طرح؟ مسلسل استقامت ہونا ہمارے اندر،
مگر انسان کیا چاہتا ہے استقامت کے لیے؟ حضرت کیا کرنا ہے؟ کیسی استقامت ہم نہیں سمجھ میں آ رہی، آپ کیا ہے کھل کے بیان کو سن میاں۔ استقامت میں اپنی زندگی میں غور و فکر کرو کہ میں کیا کر رہا ہوں، استقامت کس بات پر مجھے رہنا ہے۔ جیسا مثال، پڑھنے والا بچہ طالب علم اگر وہ استقامت پر نہیں رہیں گا، پڑھنے میں دل نہیں لگیں گا، اپنے استاد کے پاس جو ہے مسلسل جا کر تعلیم نہیں سیکھیں گا، علم میں استقامت نہیں رکھیں گا، تو وہ بچہ عالم نہیں بن سکتا، وہ بچہ مفتی نہیں بن سکتا، وہ بچہ انجینئر نہیں بن سکتا، وہ بچہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، وہ بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو بچہ مسلسل تعلیم میں ہے، استاد سے اور علم سے دل لگایا ہے، مسلسل اسی کام میں ہے، وہ بچہ کامیاب۔ کیوں؟ استقامت ہے نا، اس کے کام میں استقامت ہے۔ تو جس کام میں استقامت ہے انہیں کامیاب کچھ تو بن کو نکلتا۔ کھیلنے والا بچہ بھی کھیل میں استقامت رکھنا، کھیل رہا ہوئی کرکٹش کھیلتا رہیں گا، فٹ بالش کھیلتا رہیں گا، انہیں اس پر استقامت رکھا، مسلسل کھیلتے رہا تو کھلاڑی بنتا۔ اس میں بھی استقامت ہے نا۔ کسی کام میں جب تک استقامت نہیں رکھیں گے آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ بڑائی کا کام کرنے والا کارپینٹر کام کرتے کرتے چھوڑ دیا تو کامیاب نہیں ہوتا، مسلسل کرتے رہنا، وہ کام میں استقامت رہنا، تبھی جا کو وہ ہنر اس کے ہاتھ میں آتا، انہیں کامیاب ہوتا، انہیں بھی استاد بنتا۔ نہیں، الیکٹریشین ہے، سیکھنا، مسلسل کام سیکھنا، ذرا دن جا کو چھوڑ دیا، کہیں کی دھیان ڈالا تو وہ کام نہیں سیکھ سکتا۔ تو کسی بھی درزی ہے، کپڑے سینے والا ہے، کام ہونا بولے تو پورا سیکھنا، مسلسل جانا، استقامت رہنا، جب تک انہیں کامیاب اس پہ پورے طریقے سے حاصل نہیں کرتا، استقامت نہیں تو ناکام ہوتا۔ ہر فن کا یہی معاملہ، جب انہیں استقامت حاصل کریں گا، وہ فن اسے آئیں گا، وہ علم اسے آئیں گا، پھر انہیں اس کا ماہر بنیں گا، انہیں اس کا استاد بنیں گا۔ نہیں کہا با، یہ دستور ہے، یہ قانون ہے۔ تو ہر کام میں استقامت ہونا۔ اب ہماری کوششیں کیا ہے؟ استقامت پر نہیں، تمنائیں بڑی بڑی۔ کس چیز میں استقامت رکھنا وہ آگے بیان کرتا ہوں، مگر ہماری استقامت کیسی؟ یہ دیکھو، انسان جلد بازی، جلدی ہونا گتا، ہر کام میں جلد بازی۔ حضرت کیا تو وظیفہ دو، آج پڑھتے حاصل ہونا گتا، پڑھا کی نہیں کی ذکر حاصل، کوئی تک ایسا ایمرجنسی سمجھے فاسٹ ارجنٹ وظیفہ دو، ادھر پڑھتے ادھر کھل جانا گتا، جلدی ایسا نہیں ہوتا میاں، جلد بازی نہیں کرنا پڑتا، استقامت پر رہنا پڑتا۔ جلدی میں آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو جلدی نہیں، استقامت۔ جس کے اندر جلد بازی ہے وہ ناکام ہے، وہ غم و غم میں ہے، رنج و علم میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے۔ جو صبر میں ہے، استقامت میں ہے، علم میں ہے، وہ کامیاب ہے۔ جلدی کریا تو ناکام، صبر کریا، استقامت پر رہا تو انہیں کامیاب ہوتا۔ کئی کو حضرت ہمیں جلدی کرتے، یہ دیکھ ہمیں جلدی کئی کو کرتے، ہم نہ جلدی نہیں، سرکار بھی کیا تو بھی بولو، کیسا استقامت پر رہنا بتاؤ، طریقہ بتاؤ۔ راز سن لے با، استقامت پر رہنے کا راز، کس طرح استقامت پر رہنا، ہمیں جلدی کیوں کرتے۔ ہمارے اندر دو دشمناں ہیں، ایک نفس ہے، ایک شیطان ہے۔ نفس جلدی کرتا، نفس کیا چاہتا، استقامت پر رہنے دیتا نہیں، قائم رہنے دیتا نہیں۔ نفس کیا کرتا، کاہل بناتا، سست کرتا، آرام و آسائش چاہتا، کوئی کام کرتے کرتے بیٹھ رہے گا نہیں، سست کرتا، آرام میں لاتا، عیش و عشرت میں لاتا۔ کون؟ نفس۔ شیطان
جلدی کر کتا، جلدی کر کامیاب نہیں، تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ کر کو نکل کتا، یعنی تھوڑے سے ٹائم میں جلدی کر کو نکال. کون بولتا؟ شیطان. نفس اور شیطان یہ دو مل کو اسے کیا کرتے؟ استقامت پر رہنے نہیں دیتے. انہیں آرام کرتا، سست کرتا، شیطان جلدی کرتا، غضب میں لاتا، چچڑاہٹ پیدا کرتا، بے چینی کرتا ہے نا، بدامنی پیدا کرتا، تاکہ انہیں جو ہے استقامت پر نہ رہے. کیوں؟ شیطان کو معلوم انہیں کیا تو استقامت پر رہا، کسی کام میں دل لگایا، انہیں کامیاب ہو گیا تو پھر اس کی گرفت مشکل ہے. شیطان کو معلوم انہیں کامیاب ہو گیا تو پکڑنا مشکل. اسے بول کو شیطان کیا کرتا ہے؟ اس سے پہلے اس کی بنیاد کچھ کھوکھلا کرتا، اسے کیا کرتا؟ کاٹنے کی کوشش کرتا، انہیں آگے نہیں بڑھنا. تو شیطان نہیں چاہتا. کیوں؟ انہیں کیا تو بھی نیکی میں آگے بڑھا، کام کرنے میں آگے چلے گیا تو پھر ہوتا کیا ہے؟ انہیں دوسرے کو سکھاتا، انہیں اسے سکھاتا، تو اسے لاکھوں کروڑوں ہوتے. میں نہیں چاہتا کہتا شیطان. شیطان کیا ہوتا؟ میں نہیں چاہتا کہ اس طریقے سے لوگ جو ہے قائم رہے، سست ہو جانا، غفلت میں آنا، تباہ ہو جانا، برباد ہو جانا. کون بولتا؟ شیطان ہمارا دشمن. تو انہیں سست کرتا، نفس آرام میں لاتا، انہیں جلد بازی کرتا، بے چینی پیدا کرتا، کر کو کیا ہے کسی بھی طرح اسے استقامت پر رہنے کے لیے نہیں دیتا. تو اب آؤ دوستو، ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا حضرت؟ پھر بھی استقامت پر ہم رہنا تو کیا کرنا؟ ہم قائم رہنا، کامیاب ہونا، تو ہم کیا کرنا؟ تو دیکھو دوستو، بہت اچھا ہے، آسان طریقہ ہے، الفاظ میں آسان ہے، عمل میں تھوڑا مشکل ہے. الفاظ میں آسان سنے تو آسان، یہ تچ کیا لیے گا نہیں، مگر عمل کرنے میں تھوڑا مشکل ہے. تو استقامت پر کس طرح رہنا چاہیے، یہ دیکھو دوستو بہت اچھی بات ہے. کیسا رہنا؟ جو بھی آپ کام کر رہے، جو بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، جو بھی عمل کرنا چاہ رہے ہیں، جس عمل میں بھی آپ جو ہے استقامت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کام میں اس کا فائدہ معلوم کرنا. میں جو کام کر رہا ہوں اس کے کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا بینیفٹ ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں معلوم کر لے کو اس کام میں گیا تو اسے انٹرسٹ پیدا ہوتا، اس کے اندر اسے توجہ پیدا ہوتی. کیا تو بھی کریں دے کام، بھائی میں کام سیکھوں، کئی کچھ سیکھوں، کیا کہ بھائی سیکھا تو ذرا پیسے آتی ہیں، ذرا محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، کیا بھی ایک ٹارگیٹ رہتا اس کا نہیں. تو اپنے اندر بھی جو بھی کام انہیں کر رہا ہے تو وہ کام کرنے سے پہلے اس کے فائدے کو جاننا، فائدے کو جاننے کے بعد اس کو استقامت سے کوئی روک سکتا نہیں، انہیں کچھ آگے بڑھ سکتا، شیطان کو روک سکتا. ذرا اب کیسا روکنا وہ ایک الگ بات ہے. اب استقامت حضرت کون سے بات بول رہے ہیں آپ؟ تو ہماری کامیابی کس میں ہے بتائیے، کھل کے بتائیے. دیکھ با یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے ایگزامپلس رکھا، مثالیں رکھا. اب ہماری کامیابی کس میں ہے؟ ہماری کامیابی کس میں ہے؟ تو دوستو ہماری کامیابی قد افلح من تزکا، تحقیق کے کامیاب وہی ہوا جو پاک ہوا، صاف ہوا، ستھرا ہوا. کامیاب وہی ہوا جو پاک ہوا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، پھر اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، پھر نماز پڑھا. نماز ذکر بعد میں، پہلے پاک ہو جا. تو پاک ہونا کامیابی. اچھا اس میں حضرت مجھے قائم رہنے کی بات کیا ہے، مسلسل اس میں کیا کرنا؟ میں
पाक होने के वास्ते तुम्हें बोल रही इस्तिकामत पर हो को, तो इतनी देर जो बोले अब बोल रही कामयाब होता पाक से अगर, तो फिर किस तरह इस्तिकामत, पाक होने में क्या इस्तिकामत हजरत कैसा रहना। देख बात तू पाक चुपके होता है क्या, पाक चुपके होता क्या बात, बड़े राज की बात है मेरे दोस्त, बड़े राज की बात है। इस्तिकामत हासिल करने के लिए उसकी सोहबत में ना जाओ जो गैर इस्तिकामत है, जो इस्तिकामत पर नहीं है, जो खुद अपने आप में ठहराव में नहीं है, किसी काम में मुकम्मल नहीं है, उसकी सोहबत में आप रहेंगे उन्हें आपको भी वैसा करेंगे। जो इस्तिकामत वाला है, साहिब इस्तिकामत है, इसकी सोहबत में जाएंगे तो आप भी होंगे, समझे। जिसके अंदर मुसलसल करने की ताकत है, जिसके अंदर नफ्स को और शैतान को कंट्रोल करने की क़ुव्वत है, उसकी सोहबत में आप बैठेंगे तो उन्हें आपको भी करेंगे, समझे। तो पाक कैसा होंगे आप, साहिब इस्तिकामत के पास, जो इस्तिकामत वाला है, जो इस्तिकामत इख्तियार करता है, उसकी ज़िंदगी जो है सब्र पर चल रही हो, तहम्मुल पर चल रही हो, अल्लाह की रज़ा के लिए जी रहा हो, उसकी सोहबत में आप रहेंगे तो आपके अंदर भी वही असर पैदा होगा। जैसे कि सोहबत में बैठेंगे वैसा असर पैदा होगा, वरना आप मेहनत बहुत कुछ करते रहेंगे, सोहबत आपको बिगाड़ सकती है। इसी वास्ते आपको दुनिया बिगाड़ती होगी, सोहबत सुधार देगी। सोहबत ही है जो इंसान को रंग लाती है, मुतासिर करती है और उसे कामयाबी की तरफ ले जाती है। तो मेरे दोस्तों, सोहबत होना, साहिब इस्तिकामत की सोहबत होना, तभी जाकर जो है इंसान अपने अंदर जो है एक ठहराव पैदा कर सकता है। हज़रत किस बात की इस्तिकामत हम करें, तो मेरे दोस्तों मोमिन बंदा हर वो काम करे जिससे अल्लाह का रसूल राजी होता हो, हर उस काम से बाज रहे जिससे अल्लाह का रसूल नाराज होता हो, अवामीर और नवाही पर अमल करें, अल्लाह ने जिसको करने का हुक्म दिया है उसे करे, जिससे रोक रहा है उससे रुक जाएं, तभी आप मुत्तकी कहलाएंगे। वरना मेरे दोस्त, ये जिंदगी क्या जिंदगी है, बचपन की जिंदगी खेल कूद में गुजार रहा है। किसी बच्चे से पूछो कि तेरा मकसद क्या है मियाँ, क्यों जिंदगी कर रहा है, छोटा सा बच्चा कहता हजरत खेलना कूदना सब कुछ देखना, नमूने अच्छे अच्छे नुमाइशगाह देखना, हमें इसी में लज्जत मिल रही है, यही जिंदगी है। जब बड़ा हो जाता है तो पूछो, कहता है कि हजरत लड़कपन की जिंदगी में हुस्न और जमाल को देखा जाए, अच्छे अच्छे मंजर देखें, यही कामयाबी जिंदगी है। जब वो और थोड़ा बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, पूछा जाता है भैया तेरी जिंदगी का मकसद क्या है, वो शख्स कहता है कि हजरत अब मेरी जिंदगी का मकसद जन है और औलाद है और जेवरात है और मेरी बीवी बच्चे ही कामयाबी की मेरी जिंदगी है, मैं इनको खुश रखूं, यही मेरी कामयाबी है। और थोड़ी उम्र होती है, मैं आगे जाता है, कहता है कि हजरत अब मैं जमीन रखो, जायदाद रखो, आस्ती रखो, पैसा रखो, दुनिया की दौलतें रखो, ताकि मेरे बच्चे खुश रहे, ताकि मेरे पीछे वाले खुश रहे, यही कामयाब है। अरे नादान, तो किसे अपना महबूब बना रहा है, जब बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा होकर भी यही सोच रहा है कि हजरत मेरी पिछली सब जिंदगी चले गई, जो भी याद कर रहा है वो मंजर मेरे तस्वुर में आ रहा है। बुढ़ापे में भी पोतरे की फिक्र है, बुढ़ापे में भी नवासे की फिक्र है। अरे नादान, तू जब से पैदा हुआ है उस तारीख से तेरे कितने दर्जात गुजर रहे हैं, कितने मरातिब से तू गुजर रहा है। कभी अपने अंदर ख्याल किया कि मैं किस स्टेज से गुजर रहा हूं, किस उम्र में मैंने क्या किया है, बचपन मेरा कैसा गुजरा है, लड़कपन मेरा कैसा गुजरा है, जवानी मेरी कैसी गुजरी है और मेरी उम्र कैसी गुजरी है, बुढ़ापा आने कभी ख्याल ही नहीं कर रहा है। बस हमारी जिंदगी दोस्तों, सुबह उठा काम गया और उसके बाद फिर शाम में आया, थका मांदा हो गया, खाया सोया, थोड़ी जिंदगी काम में, थोड़ी जिंदगी आराम में, थोड़ी जिंदगी फजूल बातों में, यहां वहां चबूतरों पर बैठकर एक दूसरे के शिकवा
शिकायतों में, गिलों में ये हमारी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो रही है। मगर मेरे दोस्त जान ले, यहां कोई चीज जो कुछ हम कर रहे हैं ये हकीकत की तरफ नहीं ले जा रहे हैं, ये हकायक नहीं है मेरे दोस्त। हक क्या है जानो, ये कैसे मालूम होगा, वो साहिब बसीरत ही बताएगा। हकीकी जिंदगी क्या है, इंसान से पूछो अरे मियाँ सबसे अच्छी जिंदगी क्या है, वो कहेंगे हजरत लज्जत है, हम लज्जत लेंगे तो अच्छी जिंदगी है। खाने की लज्जत देखो, सोने की लज्जत देखो, उठने बैठने की लज्जत देखो। लज्जतों को कामयाब समझता है, लज्जत को अपनी महबूब बनाया है, लज्जत को अपना मकसूद बनाया है, लज्जतों को अपना मतलूब बनाया है। अरे नादान, ये कैसी लज्जत के पीछे पड़ा है। जब मौत आएगी ये लज्जत भी खत्म हो जाएगी, ये मिठास भी दुनिया की खत्म हो जाएगी, कोई चीज रहेगी ही नहीं। सब कुछ छोड़ के जाना है, सब खत्म होना है, कोई चीज कायम नहीं है। फिर अल्लाह ने बताया, ए मेरे महबूब बता दो, कुल इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो दोस्तों हमें ये ख्याल करना छोड़ दिए कि मैं जिंदगी किसके लिए जी रहा हूं, मेरे कौल से, मेरे फेल से कहीं अल्लाह नाराज तो नहीं हो रहा है, मेरी जुबान से कोई ऐसा जुमला ना निकले जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। इसे अल्लाह की फिक्र नहीं है, आखिरत की फिक्र नहीं है, खौफे इलाही नहीं है, दुनिया को खुश करने निकला है। अरे नादान सोच, मखलूक की रजा में अगर खुदा नाराज हो जाएगा तो फिर तेरा आलम क्या होगा। मखलूक को राजी करने पड़ा है। कभी सोच, कहीं मैं इतनी मखलूक को राजी कर रहा हो, दोस्त अहबाब को राजी कर रहा हूं, दुनिया को राजी करने पड़ा हूं, अगर अल्लाह ताला मेरे से नाराज हो गया, कहीं मेरे से खुदा को नाराज तो नहीं कर रहा हो। सारी मखलूक को खुश करने से पहले अपने अल्लाह को खुश कर, अपने मौला को राजी कर, तेरा रब राजी हो जाएगा तो तेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। इन्हें उस तरफ देखता नहीं, उधर ध्यान देता नहीं, और ऐश इशरत में जिंदगी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या बोल रहा है, इससे क्या गुजर रहा है, इसके कौल से, फेल से, हरकत से, सकनात से, कहीं अल्लाह नाराज तो नहीं हो रहा है, अल्लाह के रसूल नाराज तो नहीं हो रहे। ये नहीं है बात हमारे अंदर। जब ये चीज़ें आ जाएंगी, अवामिर व नवाही की चीज़ें आ जाएंगी तो इंसान कामयाब होगा। मगर अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो इंसान कामयाब नहीं होगा। आप सोचते रहें कि दुनिया में कोई चीज़ इतनी हमें लज्जत नहीं देगी जो खुदा के जिक्र में लज्जत है। बेहतरीन लज्जत आप चाहते हैं मेरे दोस्त, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। लोगों तुम्हें इत्मीनान मिलेगा तो अल्लाह के जिक्र से मिलेगा, अल्लाह की याद से मिलेगा। मगर सुकून दुनिया से नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, सुकून मिलेगा तो याद इलाही से मिलेगा। देखो कुर्बानी देना दोस्त, आप कुर्बानी के दिन आए हैं, कुर्बानी दो बोल रहे, तो कुर्बानी में क्या होना, जज्बा होना, जज्बा ईसार होना, ईमान की पुख्तगी होना, है ना। तो ऐसी सूरत में अगर हमारे कपड़े गंदे हैं, मैले हैं, जिस्म मैला है, कोई मिलने से कतराता, कराहत महसूस करता, अरे उसके पास बदबू है, उसके कपड़े गलीज़ है, उसके कपड़े गलीज़ है, उसका आंग गलीज़ है, अरे भाई उसके पास जाएंगे तो उसको बदबू आएंगी, ये उसका ध्यान होता है। मगर उससे मिलने के लिए कोई इंसान खुश नहीं होता। मामूली कपड़े गंदे रहे तो, जिस्म गंदा रहा तो हमारे दोस्तां नहीं मिल रही, घर वाले नहीं मिल रही, इसकी जोरू नहीं मिलती इसे जल्दी। अब बोल मेरे दोस्त, अगर किसी की रूह गंदी रही, जिसका दिल गंदा हो गया, अब उसके पास अल्लाह के मलाइक कैसा आएंगे, उसके फरिश्ते आए, है ना, और औलिया किराम उसके पास आए और अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में आए तो किस तरह। अभी नहीं बोलता कि हजरत मुझे कुछ ऐसे वजीफ़े दो कि मैं कामयाब हो जाऊं। नहीं मेरे दोस्त, कामयाब होने के लिए चाहिए इस्तिक़ामत पर आना पड़ेगा, मुसलसल करना पड़ेगा। क्या करना हजरत, तेरे बातिन को पाक करना होगा, तस्किया नफ्स करना होगा, तस्फिया क़ल्ब करना होगा, तजल्ली रूह होंगी, तभी जाकर तू पाक होगा। तो क्या करना, इस्तिक़ामत, नमाजों में इस्तिक़ामत, रोज़ों में इस्तिक़ामत, इबादत में इस्तिक़ामत और फरमा बरदारी में इस्तिक़ामत, हर एक हक़ अदा करने में इस्तिक़ामत, गुनाह छोड़ने में इस्तिक़ामत, गुनाह सगीरा छोड़ने में इस्तिक़ामत, गुनाह कबीरा छोड़ने में इस्तिक़ामत, और आँखों से गुनाह करने का आँखों का इस्तिक़ामत, और गुनाह से और कान के गुनाह से बच जाएं, आँखों के गुनाह से बच जाएं, ज़ुबान के गुनाह से बच जाएं, हाथ के गुनाह से बच जाएं, पैरों के गुनाह से बच जाएं, ख़यालात के
گناہوں سے بچ جائیں، یہی استقامت۔ تو قربانی کیسی قربانی میرے دوست؟ اپنے اندر خواہشات کی بھی قربانی دے لے، نہیں خواہشات کی قربانی دے، اپنے برے خیالات کی، واہی تباہی خیالات کی بھی قربانی دے، اور یہ پردے کو ہٹا دے جو نفس پر بیٹھا ہوا ہے، دل پر یہ نفس کا پردہ بیٹھا ہوا ہے، مادہ پرستی کا جو پردہ بیٹھا ہوا ہے، یہ پردہ اگر ہٹ جائیں گا پھر تو اور تیرا مولا ہی رہے گا۔ کیوں؟ اللہ بھی کہتا ہے کہ تم پاک ہو جاؤ، جب پاک ہوں گے تو وہی کامیابی۔ تو پاک کیسے ہوگا؟ براہ راست پاک نہ ہوگا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے میرے محبوب سب سے پہلے ان کو پاک کرو، پاک کرنے کے بعد کتاب کا علم دو، اس کے بعد حکمت دو۔ تو میرے دوستو، ہر چیز اور انسان کی کامیابی کس میں ہے؟ انسان کی کامیابی کا راز کس میں ہے؟ کہ وہ اپنے عمل کو مسلسل کرتا رہے، متواتر کرتا رہے، ایک دن دو دن ایک روزہ دو روزہ کر کے نہ چھوڑے۔ یہ چھوڑنے سے ناکامی ہے اور دنیا اسی تھوکتے رہے گی، اور یہ کبھی بھی دنیا میں مایوسی زندگی گزارے گا، افسوس کی زندگی گزارے گا۔ اس مایوسی پن سے، اس افسوس کی زندگی سے دور ہونے کے لیے بہتر ہے تھوڑی سی محنت کر لے۔ تھوڑی سی محنت کر لیا، اس پر تو قائم ہو گیا، عمل کرنے لگا، پھر تیری زندگی میں خوشی ہی خوشی ہے۔ تھوڑا سست ہو گیا، نفس کے مکر میں آ گیا، شیطان کے فریب میں آ گیا، سست ہو گیا، تو پھر تیرے لیے جو ہے بد امنی ہے، بے چینی ہے۔ اور یہ دنیا کی باتوں پر کبھی بھی نہ جانا میرے دوست، یہ کبھی ہیرو بھی بناتی، کبھی بے وجہ جو ہے ذلت کے گھاٹ بھی اٹھا دیتی، ذلت میں ڈال دیتی، ذلیل کر دیتی، بلا وجہ کوئی وجہ نہیں رہتی، اسے برباد کرتے رہتی، اس کے بارے میں برا بھلا بول لیتے۔ پھر یہی مخلوق ہے جو اسے جو ہے، یہی دوست احباب، یہی دنیا ہے۔ دنیا جسے انہیں دل سے لگایا ہے، جس کے لیے رات و دن سر بسر کر رہا نہیں، دنیا جس کے لیے انہیں جی رہا ہے، جس کی چاہت انہیں رکھا ہے، شہرت پسندی، نفس پرستی جو اس کے اندر رکھا نہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے یہ دنیا کیا کرتی؟ اسے کبھی ہیرو بناتی، کبھی بڑا بنا کو دکھاتی، تجھ بات تیرے سوا کیا بھی نہیں بات، تو بہت اچھا ہے۔ یہ دنیا اسے کبھی ایسا گراتی کہ اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ نہیں، دنیا کے لیے جینے والے کا ہر عیب دنیا آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ دنیا سے جینے والا، دنیا کے لیے جینے والا، بھلے وقت کا کیا بھی ہو میرے دوست، یاد رکھو اس کا ہر عیب دنیا دیکھتی ہوگی، بھلے وہ اندر بھی کچھ کرتا ہو، اللہ اسے سب ظاہر کر کے دکھائے گا۔ اللہ والا ہوگا جو چھپا کا چھپا رہے گا، اس کی ولایت کو بھی پہچاننا مشکل میرے دوست۔ جو نیک ہوگا، کامیاب ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور جو دنیا کے لیے جیے گا، شہرت کے لیے جیے گا، وہ سمجھتا ہے کہ دنیا مجھے سلام کرتی ہے، دنیا میری واہ کرتی ہے، میں جاؤں تو اٹھ کر میری عزت کرتی ہے، مجھے ڈرتی ہے۔ ارے نادان، یہ تیرے پیچھے تیرے نقص نکال رہی ہے، تیرے عیب نکال رہی ہے، تیرے بارے میں غیبتیں کر رہی ہے، تیرے ہر عیب پر ان کی نظر ہے، مگر وہ اللہ والا ہے جسے جو دنیا کے لیے نہیں جیتا، پیچھے وہ جانے کے بعد بھی دنیا اس کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ کیوں میرے دوست؟ یہ رب کے لیے جی رہا ہے، یہ نفس کے لیے جی رہا ہے، سمجھے؟ تو کامیاب زندگی وہی ہے جو رب کے لیے جیے میرے دوست۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو میرے دوستو اپنی زندگی کو بیکار مت کرو، قربانی کے دن ہیں تو ایسے دن میں اپنے اندر دل کو جگاؤ، روشن کرو، قربانی دو، نفس کے برے خیالات کی بھی قربانی دو، نفس کے خواہشات کی قربانی، برے خیالات کی قربانی دو۔ اور اپنے اندر اب اٹھنے سے پہلے یہ نیت کر لو، جو میں گناہ کر رہا تھا آج سے وہ گناہ سب بند، آج سے نیکی کرنا شروع کروں گا، صرف نیکی کروں گا نہیں اور کر کے چھوڑوں گا نہیں، اس نیکی پر استقامت حاصل کروں گا انشاءاللہ، اس نیکی پر قائم رہوں گا۔ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں تو اس کام میں جسے استقامت ہے اس کی صحبت اختیار کرو،
نماز پڑھ رہنا چاہتے ہیں آپ تو بے نمازی کی صحبت میں رہیں گے آپ تو اس پر استقامت حاصل نہیں کریں گے. نماز پر آپ قائم رہنا چاہتے تو نماز پر جو استقامت ہے اس کی صحبت اختیار کرو. حلال روزی کھانا چاہتے ہیں تو پھر حرام کھانے والی کی صحبت میں رہیں گے تو آپ کو استقامت نہیں ہوگی. تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ جو حلال روزی کھاتا ہے اس کی صحبت اختیار کرنی ہوگی. اگر آپ علم سیکھنا چاہتے ہیں تو جہلا کی صحبت میں جاہلوں کی بیٹھتے ہیں تو آپ علم حاصل نہیں کریں گے. تو علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو علماء کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں معرفت حاصل ہو جائے تو آپ جو ہے عوام میں بیٹھیں گے تو آپ کو معرفت حاصل نہ ہوگی, آپ کو عارفوں کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا. اتنا سب جاننے کے بعد بھی اگر کوئی انسان استقامت پر نہیں رہا اور کامیابی زندگی سے دور ہو گیا تو پھر اس کی بدقسمتی کیسی میرے دوست. معلوم کرنے کے بعد تو اپنے اندر بیداری پیدا کرو. 2 روزہ کی زندگی ہے, یہاں سے ایک دن سب کو جانا ہے. خبر میں ہزاروں برس سونا ہے. خبر کی زندگی ہے میرے دوست, دنیاوی زندگی کام کی, خبر کی زندگی آرام کی, آخرت کی زندگی ہاں جو کام کرا ہے اسی کے انعام کی ہے. یہاں بھلا کرے گا تو وہاں بھلا پائے گا, یہاں اگر برا کرے گا تو پھر سزا پائے گا. اگر اس دنیا میں نیکی کرے گا تو وہاں جزا پائے گا, اگر بدی کرے گا تو ہاں سزا پائے گا. تو دوستو یہ زندگی اپنے آپ کو جو ہے کامیاب بنانا ہے تو کامیابی دنیا سے دل لگانے سے نہیں ہے بلکہ اپنے دل کو رب کے ذکر سے پاک کرو. اور اللہ نے جو فرمایا ہے, اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس بات پر قائم رہو. جس کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرتے ہی رہو, جس سے روکا ہے اسے رکتے ہی جاؤ. سب سے پہلے جو برے کام کر رہے تھے جسے اللہ نے روکا ہے اسے چھوڑو, توبہ کرو سچی, پھر اس کے بعد مسلسل اسے چھوڑتے ہی جاؤ. وہ گناہ نہیں ہے تو چھوڑنا ہے اوامر اور کرنا ہے. اللہ نے جس کا حکم دیا ہے اسے کرنا اور وہ کرنے میں استقامت رکھنا. یہ کریں گے میرے دوست, اچھوں کی صحبت میں رہیں گے اور استقامت رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اوپر بھی کامیاب ہوں گے, اندر بھی کامیاب ہوں گے. تو میرے دوستو آج کی یہ نشست یہاں خانقاہ قادریہ بیت العرفان میں آج بہت دنوں کے بعد پھر یہ نشست ہوئی ہے. انشاءاللہ پھر اگلے جمعہ اسی پر اور اسی کڑی کو آگے لے جاتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے کچھ پیش کریں گے. آپ حضرات اسی طرح آتے رہیے اور یہاں سے سن کے جانے کے بعد ایسا نہیں کہ حضرت کیا کہ بول رہی ایک کان سے سننا ایک کان سے چھوڑنا ہو گیا وہاں رہے تک. نہیں دوست, یہاں آنے کے بعد وہی انسان جو ہے کامیاب ہوں گا جو ایک ایک بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گا. عمل کرنا کیا بولے کہ وہ باہر جانے کے بعد پریکٹس کرنا, عمل کرنا. جب تک پریکٹیکل نہیں کریں گے آپ کو وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. کسی کو سمجھنے کے لیے وہ خود بننا, کسی چیز کو سمجھنے کے لیے آپ وہ خود بننا, وہ بنے تو وہ چیز دکھتی. سمجھے, پڑھیں گے تو علم آتا, دماغ میں رکھ لیتا, یاد کرتا, وہ چیز انہیں بنتے گیا تو وہ دکھتے رہتا. سمجھے, تو بنو. بننا کیسا ہے؟ پریکٹس کرنا ہے. پریکٹیکل کریں گے تو وہ چیز آپ بنیں گے میرے دوست. تو خانقاہوں میں صرف پڑھایا نہیں جاتا ہے, پلایا اور بنایا جاتا ہے. تو یہ خانقاہی تعلیم ہے میرے دوست. اس وقت یہاں جو بھی آپ آ رہے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں. آپ آتے رہیے اور باتوں پر جو کچھ بھی تعلیم آپ کے سامنے دی گئی ہے اسے عمل کرنے کی کوشش کریں. کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو فقیر سے پوچھیں, معلومات کریں, مگر اس کے لیے پہلے آپ جو ہے انشاءاللہ جب آپ ملیں گے تو آپ حضرات کو بتایا جائے گا کہ کس کے لائق کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی کی آپ جو ہے راہ پر آ چکے ہیں. انشاءاللہ اتنا بغیر عمل کر لیں گے میں امید کرتا ہوں کہ ہم اوپر اندر ہر جگہ کامیاب ہو جائیں گے. بس مختصر سی تمہید تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.